لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں اکثر راتوں کو تنے تنہا سفر کرنا پسند کرتا ہوں، کھیت کھلیان ہوں یا ریگستان، دن ہو یا رات، میں ہزاروں میل تنہا سفر طے کرتا ہوں۔ مجھے رات کو سفر کرنا بہت بھلا لگتا ہے۔ یوں سمجھیں رات کے سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں جنگلی شہزادہ ہوں، یہ مت سمجھ لیجئے کہ جنگل کا شیر ہوں، نہیں بھائی، میں تو ڈر کا شہزادہ ہوں۔ آپ مجھے جیسے چاہیں ڈرا لیں، مگر میرے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ میرے پسینے چھوٹیں گے، نہ خوف طاری ہوگا، نہ رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ میں بہادر ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنے نہیں والا۔ مجھے میرے رب نے بہت طاقت سے نوازا ہے، ڈرنا بھی اسی ذات سے چاہیے۔ اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ڈرو گے تو ڈر نہیں امان پاؤ گے۔ میرے اندر بھی رب رحمان کے جلال عذاب کا ڈر ہر وقت رہتا ہے۔ ہاں، مگر میری زندگی میں بھی ایک رات ایسی آئی ہے جس میں مجھے کافی ڈر محسوس ہوا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ وہ ایک بھیانک رات تھی، خون آلود رات، رازوں بھری رات۔ اس رات کے بعد آج تک میں نہیں ڈرا، شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس رات کو کیا ہوا؟ ٹھہریے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے یہ تو جان لیجئے کہ میں ہوں کون۔ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ میرے رب نے مجھے رحم کرنا سکھا دیا ہے۔ گھنے جنگل کے دوسرے کونے میں میرا خاندان آباد ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنگل ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ میں لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی مجھے کیا معلوم، ہم مگر رب رحمان بہتر جانتا ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں دونوں عمر کی اس حد میں پہنچ گئے ہیں جہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، یعنی دونوں بانجھ پن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے والدین کی ساری محبت میرے حصے میں آئی، انہوں نے خوب اچھی طرح میری پرورش کی۔ میں شرارتی وارد ہوا اور بلا کا ذہین بھی، لکڑہارے کا بیٹا ہوں، اسی لیے پڑھنے لکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جنگل والوں کا تعلیم سے کیا لینا دینا، جنگل میں کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں دنیا والوں کی نظروں میں ہم جنگلی ہیں، لیکن اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی جنگلی بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا میرا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے، عزت کی کھاتے ہیں، سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی زمین پر کپڑا بچھا کر بے فکری کی نیند سو جاتے ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، خود کو بابا کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہی پایا۔ اب بھی ہم دونوں باپ بیٹے کا یہی مشغلہ ہے، ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں، ان کو گٹھریوں کی صورت میں باندھ کر شہر میں بیچ آتے ہیں۔ یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جمع کرنے کی عادت ہم نے نہیں سیکھی، پرندوں کی طرح رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ہر روز شہر تو نہیں جا سکتے تھے، ہاں ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میرے بابا نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیے، خود کی حفاظت، جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ اور بہت کچھ۔ یوں سمجھے میں مکمل جنگجو بن گیا۔ کچھ ڈر میرے رب نے ختم کر دیے اور پھر اللہ کا خاص کرم، یوں سمجھیں کہ میں نڈر پیدا ہوا تھا۔ 16 سال کا طویل عرصہ ایک پل میں گزر گیا۔ اب میں خوبرو نوجوان بن چکا تھا، قد کاٹ لمبا، لمبی لمبی مونچھیں ناک کے نیچے لہلہاتی تھیں، نشیلی آنکھیں۔ میں جنگلی تھا مگر بلا کا حسین تھا، لال گلابی گال، گلاب کی طرح سرخ ہونٹ۔ خود کو آئینے کے سامنے لے جاتا تو مجھے شرم نہیں آتی تھی، خود سے نفرت نہ خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام۔ میں بہت خوش قسمت تھا۔ یہ ایک معمول کی رات تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کے صحن میں لا کر رکھی اور کھانا کھانے لگا۔ ہاں جی، میں اپنے اور ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، میری شادی نہیں ہوئی، نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید کرنا تھا۔ رشتہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے انہیں کام سے روک دیا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا، کھانا پکاتے کھاتے کھلاتے رات کافی چڑھائی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میرے امی ابو سو گئے۔ ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا،
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب بے قراری تھی، کروٹیں بدلتا مگر بے چینی برقرار رہتی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی، گھر سے باہر جانے کو اکسا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، میرے قدم بے اختیار باہر کو اٹھ گئے اور میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنا جنگل، چہار سو خاموشی ہی خاموشی، ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس زمین پر کوئی روح ہے ہی نہیں۔ کالی رات نے ماحول کو خوفزدہ کر دیا تھا، چاند ستارے کبھی کبھی دیدار کرا دیتے تھے۔ جنگل نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر سفید دودھیا روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک چلی جا رہی تھی۔ کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ میں اس روشنی میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کی مدہوشی میں کھو سا گیا۔ روشنی کو پکڑنے کی چاہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ بے اختیار میرے قدم اٹھتے جا رہے تھے۔ راستہ سنسان اور پھر گھنا جنگل جہاں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، مجھے روشنی کھینچے جا رہی تھی۔ اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہٹ نے میرے قدم روک لیے، ڈر کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ جنگلی خرگوش میرے قریب سے گزر گیا، اسی نے میری توجہ بھٹکا دی۔ میں رکا ضرور تھا مگر گھبرایا نہیں، ڈر تو میرے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا، پھر مجھے کیوں ڈر لگتا؟ میں تو اپنے من کی جنگ لڑ رہا تھا، کوئی مجھے ڈرا رہا تھا اور دوسرا مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ کبھی ڈر والا حاوی ہو جاتا تو کبھی انجانی طاقت والا۔ چلتے چلتے ایک بار پھر میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں، ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ پھن پھیلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ لب خون آلود تھے، جیسے کسی دشمن سے دو ہاتھ کرایا ہو، اپنے دشمن کو یہ انجام پہنچا آیا ہو۔ نہیں نہیں، اس کی بے قراری دیدنی تھی، بے چینی اس کے ارد گرد محو رقص تھی۔ بدحواسی میں کبھی دم کی طرف دیکھتا، کبھی نیلے آسمان کی طرف، ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو، مگر اس سے دشمن کیسے چھپ سکتا تھا؟ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا، زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، میرا رواں رواں کانپ اٹھا، میں تھر تھر کانپنے لگا جیسے مجھے سردی لگی ہو اور میرے جسم پر کپڑے تک نہ ہوں۔ سامنے وحشی سانپ پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور کوئی دوسرا راستہ میرے پاس نہیں تھا جو میں اختیار کرتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا تھا وہ یہیں ختم ہو رہی تھی۔ آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا۔ میری منزل کہاں تھی نہیں معلوم، میں تو کسی پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا تھا، اپنا پیچھے ہٹ سکتا تھا نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پیچھے گپ اندھیرا، سامنے دشمن ڈسنے کو تیار بیٹھا۔ میں ڈر گیا، اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا۔ موت آئی کہ آئی، میرے لب ہلنے لگے، میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا۔ وہی تو ذات تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ یہ انسان بھی کتنا خود غرض واقع ہوا ہے، اس پہ جب مصیبت آفت سامنے نظر آتی ہے تو اپنے بنانے والے خالق کو پکارنے لگتا ہے، ورنہ ہزاروں خوشیوں میں گم رہتا ہے اور رب رحمان کو بھلا دیتا ہے۔ مگر وہ رب کتنا عظیم ہے، جب بھی اسے پکارو وہ سنتا ہے، مدد کو پکارو تو آ جاتا ہے، وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی میری نظر ایک چیز پر پڑی، سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر۔ میری جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڈ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا، وہ بھی میرے رب سے مدد مانگ رہا تھا۔ رب نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، صحن سے یہاں تک کا سفر اسی کے لیے کروایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اب بڑے سے بڑا خطرہ، میں نہیں ڈرتا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے، 2 قدم کے فاصلے پر وہ میرا منتظر تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا، وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ تو سانپوں کے بارے میں سنا تھا، دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے، اپنی ماں کو ڈھس لیتے ہیں۔ میں سارا معاملہ جان گیا،
सांप अपनी दुम बार बार क्यों हिला रहा था और आसमान की तरफ भी क्यों देख रहा था? उसकी दुम लहूलुहान थी, खून बह रहा था, शायद मरने के करीब था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो तड़प तड़प कर मर जाता, मगर उसकी जिंदगी बाकी थी। रब्बे ताला ने मुझे उसका वसीला बनाकर भेजा था। मेरी नजरें उसकी दुम पर टिक गई। उसकी दुम से थोड़ा मुंह की तरफ से 3 अदद कांटे उसके जिस्म के आर पार हो चुके थे। खून भी उधर से निकल रहा था। पहले पहल सांप ने कांटों को निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन नाकाम रहा। शायद इसी वजह से खून बह गया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, एक हाथ सांप के जिस्म पर मजबूती से रखा और दूसरे से यक्के बाद दीगरे 3 कांटे निकाल लिए। इस दौरान सांप ने हल्की सी हरकत की थी। कांटा निकलते ही वो पुरसकून सा हो गया, जैसे उसका दर्द खत्म हो गया हो। मैंने अपनी कमीज से कपड़ा फाड़कर उसकी मरहम पट्टी कर दी ताकि खून न बहे। पट्टी करते ही मैं दोनों हाथों को साफ करने के अंदाज में एक दूसरे पर मारे और सांप से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। पीछे घना कीकर का दरख्त था, उसके तने से टेक लगाकर मैंने आंखें मूंद लीं। लबों पर रब्बे रहमान का नाम मचलने लगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज तेरी मखलूक के काम आया। यही अल्फाज मेरे लबों पर गर्दिश करने लगे। आज जिंदगी में पहली बार किसी वहशी दरिंदे को आंसू बहाते देखा था। हाँ, मैंने काले मुश्की नाक को रोते आंसू बहाते देखा था। मेरी आंखों ने देखा, उसकी गोल गोल आंखों से 2 मोटे मोटे पानी के कतरे निकलकर जमीन बोस हो गए। दूसरे ही लम्हे वहशी नाग ने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया। तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देखने लगा, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। रब्बे ताला ने वहशी दरिंदे को भी झुकना सिखा दिया था, उसके दिल में रहम डाल दिया था। मेरी आंखें भी आंसू से तरबतर थीं। हम दोनों ही रो रहे थे। कैसा मंजर था! नीला आसमान खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे हमें मुबारकबाद दे रहा हो। मेरा दिल खुश था। मैंने काले नाग को अपनी बाहों में भर लिया, मोहब्बत और चाहत के जज्बों से सरशार होकर। कितनी देर तक सांप का लम्स अपने अंदर अपनी रूह तक महसूस करता रहा। मैं पुरसुकून हो गया। उसे सगी औलाद की तरह मैं प्यार कर रहा था, मगर वो एक खतरनाक वहशी दरिंदा था। न जाने क्यों उसने अपनी जिंदगी में कितनी जिंदगियों के चिराग गुल किए हों, कितनों को डसा होगा, कितनों को अपने जहर से मौत की नींद सुला दिया होगा। लेकिन आज वो दरिंदा नहीं, एक मजलूम था। यूं ही वक्त बीत गया। सांप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर की तरफ आ गया। घर कैसे पहुंचा याद नहीं। हाँ, मगर उस रात पुरसकून नींद आई। दिन चढ़े बाबा न उठाता तो जाने कब तक सोता रहता। वक्त का काम है गुजर जाना, सो वो गुजर जाता है। मैं भी अपनी जिंदगी की मस्तियों में गुम हो गया। इस वाक़े को तकरीबन भूल ही गया। 6 माह बाद मैं जंगल में अकेला लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि शिकारियों का ग्रुप वहां आन पहुंचा। वो जंगल से शिकार करना चाहते थे, मगर मैंने मना कर दिया। अरे भाई, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ शिकार की इजाजत नहीं दे सकता। इसी बात पर तू मैं हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। जंगल में अमन था, जानवरों से मुझे मोहब्बत थी और किसी जानवर की मौत मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। मैं जानवरों का मसीहा, उनका हमदर्द था। वो भी तो मेरे दुख सुख के साथी थे। इन्हीं में पलकर मैं जवान हुआ था। अब कैसे इन शिकारियों को शिकार करने देता? मैंने उन्हें मना किया, पर उन्होंने एक न सुनी। हाथापाई पर उतर आए, मुझे पीछे धकेलते हुए आगे को बढ़ गए। थोड़ी दूर सामने हिरन चल रहा था। उन्होंने उस पर बंदूकें तान ली। लम्हा भर को इन्होंने फायर खोल दिया। फायर हिरन को नहीं लगा, आसमान की तरफ गया। फिर गैर इरादी तौर पर ऐसा हुआ होगा। इतने में चीखों की आवाज पूरे जंगल में फैल गई। पल भर में शिकारी जमीन पर औंधे मुंह बेसुध पड़े थे। काले नागों का ग्रुप उनके जिस्मों को डस रहा था। उनमें एक बूढ़ा सांप दरमियान में फन फैलाए बैठा था। जैसे ही एक सांप मेरी तरफ बढ़ा, वो बूढ़ा सांप आगे बढ़ गया। इन दोनों ने एक दूसरे के मुंह से मुंह मिलाया, जैसे कोई बात की हो। फिर दोनों शांत हो गए। बूढ़ा सांप मेरी तरफ देख रहा था।
باقی تمام اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بوڑھا سانپ اب میری طرف بڑھنے لگا، باقی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں تو ڈر گیا، میری جان پر بن گئی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے میں شانت ہو گیا، کیونکہ میری نظریں اس پٹی والے سانپ پر پڑیں جس کو میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی بھی وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو۔ چند ساعتوں میں کالا ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے دیگر ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑ رہے تھے، مگر میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا۔ جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا، اپنے کیے کی سزا شکاری بھگت چکے تھے، مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے تھے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی، اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میں آج بھی جنگل میں تنے تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو اس کے حصار میں پاتا ہوں، یوں لگتا ہے کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہے۔ گھر پہنچتا ہوں تو میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا، یہ کارنامے ناگن ہی دے رہی ہے۔ سانپنی کھانا پکاتی ہے، پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میرے ارد گرد موجود رہتی ہے، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، میرے سوا وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں، ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ سانپنی اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا مذہب بھی اسلام ہے، جو ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں، مگر جو امن کی فضا انگارے بھڑکائے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے۔ سانپ اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے کہیں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہی راز میرے سینے میں قید تھا۔ آج میں نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی قریب تر ہے، اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ دفن ہو جاتا۔ اللہ کی مخلوق پر جو رحم کرتا ہے، اللہ اسے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والے کی آنکھ، سوچنے والے کا دماغ چاہیے۔